دعائیں منقول اور معصور ہیں ان کو ذرا سمجھ کر پڑھیں بھی اور انہیں مانگنے کی بھی توفیق ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے علاوہ دوسری وجوہ کے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی کہ ہمیں یہ عطا فرما دیجیے، تو ایک طرف تو وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو چیز مانگی جا رہی ہے ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں اس کی اہمیت بٹھانا بھی مقصود ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ ایک مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے. گویا اس میں دعا بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے کہ ایک مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے. تو وہ دعا بھی ہے اور اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگو بھی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اسی میں سے ایک دعا ہے جو اتوار کی جو مناجات مقبول کی منزل ہے اس میں آئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر مانگی ہے. وہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب. یہ بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے جو آپ نے اس روایت میں مانگا ہے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ تو اپنے پاس دولت کے خزانے جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ سے زیادہ آ جائے اور ہمارے پاس خزانے جمع ہو جائیں. تو جب لوگ دولت کے خزانے جمع کرنے کی کوشش اور فکر کر رہے ہوں تو تمہیں میں وہ خزانے بتاتا ہوں جو تمہیں جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے. گویا اس دعا میں جو جو چیزیں مانگی گئی ہیں ان کو ایک مستقل خزانہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن کے لیے حقیقی خزانے یہ ہیں، یہ جنت کے خزانے ہیں. تو اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا، یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے امر یعنی ہر کام میں استقامت مانگتا ہوں، ثابت قدمی مانگتا ہوں. لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے امر، الامر. عام طور سے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ دین کے لیے استعمال ہوا ہے بکثرت. دین کے لیے بھی ہوا ہے، خلافت اور امارت کے لیے بھی ہوا ہے، لیکن دین کے معنی میں یہاں بظاہر مقصود ہے
کہ دین کے معاملے میں آپ سے استقامت چاہتا ہوں، ثابت قدمی چاہتا ہوں۔ لیکن اگر لفظ کے عموم پر غور کیا جائے تو یہ ترجمہ بھی اس کا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں ہر کام ثابت قدمی اور استقامت مانگتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے دین میں استقامت۔ اب دین کے استقامت یعنی اس میں ثابت قدم رہنا، اس کے کئی شعبے ہیں اور اس کے کئی شاخیں ہیں۔ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کا اعتقاد دل میں پیدا کر لے اور اس پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین کا جو اعتقاد دل میں پیدا ہوا اس پر استقامت حاصل ہو، یعنی وہ دھل مل نہ ہو، اس میں لغزش نہ ہو، اس میں کہیں خدا نہ کرے آدمی پھسل کر کسی اور طرف نہ جا پڑے۔ اسی کو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک مرتبہ یہ کہہ لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ کیونکہ دین پر میں جب اعتقاد انسان ایک مرتبہ پیدا کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس کائنات میں اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اس ایمان سے ڈگمگانے کی فکر کرتی رہتی ہیں۔ شیطان ہے، نفس ہے، وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ آدمی جس نے ایمان اختیار کر لیا ہے اور دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا ہے، اس کو کسی طرح یہاں سے ڈگمگائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ چاہے ایک تو انتہائی خطرناک بات تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان مرتد ہو جائے الیاذ باللہ، وہ تو بہت ہی انتہائی درجے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ دل میں وسوسے، خطرات دل میں پیدا کرتا رہتا ہے شیطان، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وساوس سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ وہ اس لیے شیطان لاتا ہے کہ یہ ذرا اس کے اندر جو ایمان تو نام ہے نا پکے اعتقاد کا، لیکن اس پکے اعتقاد کو ذرا جھنجھوڑ دے، اس کے اندر کچھ کمی پیدا کر دے کہ کچھ شبہات اس میں نکل آئیں، کچھ وسوسے نکل آئیں۔ تو ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر اختیاری بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے وسوسے جو ہیں ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ان سے حقیقت میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ وسوسے جو آتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان اس کے تصور سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اے سی کھولا ہوا ہے یا بند کیا ہوا ہے؟ اگر یہ نہیں کھلا ہوا نہیں ہے تو دروازہ کھول دو تاکہ کھلا ہوا ہے، مگر آپ ٹھنڈک تو آ نہیں رہی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ رب۔ پنکھا بھی چلا دو پھر۔
یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وسوسے دل میں نہ آتے ہوں۔ اور تو اور خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انہ یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کچھ کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے، بادل سا آ جاتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ کوئی، اللہ جانے اس کے لفظ میں تشریح کرنا بھی سے بھی ڈر لگتا ہے، کہ کوئی وسوسہ ہو یا کوئی چیز ہو جس کو آپ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، تو وہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اس کو اگر آدمی اس کو اہمیت دے اور اہمیت دے کر اس سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کر یہ سب پریشان ہونے لگے تو وہ وسوسے اور آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کو بعض اوقات مایوسی تک لے جاتی ہیں، اور مایوسی جو ہے اللہ بچائے وہ جا کر کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ وسوسے جو غیر اختیاری طور پر آئے، انسان کے اپنے اختیار کو دخل نہیں، اپنے سوچ کو دخل نہیں ہے، اختیاری سوچ کو خود بخود آ رہے ہیں، تو ان کا طریقہ اور ان کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت نہ دی جائے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو انسان۔ یوں سمجھے کہ جیسے ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے میں کتے بھونک رہے ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں ان کی، وہ بھونکتے رہیں گے لیکن ہم اپنا راستہ قطع کرتے رہیں گے۔ اور بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو بھی آتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے بہتر لگتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ وسوسوں کی بات زبان پر لاؤں۔ کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ زبان پر میں لاؤں۔ تو پریشان تھے اس بات سے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسے تو عین ایمان کی علامت ہے، یہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ اور اس کی تشریح ہمارے حضرات نے یہ فرمائی، غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معذور مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چور ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے، جہاں کوئی مال ہی نہیں، گھر خالی پڑا ہے، وہاں چور ڈاکو کیا کرے گا جا کے؟ وہ اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کوئی مال ہوتا ہے، یعنی ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے لہذا چور آ رہا ہے۔ وہ شیطان وسوسے کے طور پر چوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہ دو۔ اور قرآن کریم نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ جو ہے در حقیقت شیطان کی سرگوشیاں ہیں، شیطان آ کر سرگوشی کرتا ہے، یعنی چپ کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے، ان کے دل میں افسوس ہو کہ ہائے میں کیا بات سوچنے لگا۔ تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ لیحزن الذین آمنوا، لیکن ساتھ میں بالکل اطمینان دلا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیس بضارہم شیئا، وہ مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اگر آدمی اس کو یہ سمجھے کہ یہ ایک کتا بھونک رہا ہے تو اس کو میں اس سے کوئی نہ اثر لوں گا، نہ پریشان ہوں گا، نہ غمزدہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بس اس کو نظر انداز کرو اور کام میں لگو. یہی اس کا راستہ ہے. تو دین میں ثبات اور استقامت ان غیر اختیاری وسوسوں اور غیر اختیاری خیالات کا دفعیہ وہ یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ یہ تو الحمدللہ میرے ایمان کی علامت ہے اور مجھے اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نظر انداز کرے اس کو، جتنا اہمیت دے گا اور اس سے پریشانی کا اظہار کرے گا تو اتنا ہی وہ پھر اور زیادہ ستائے گا. تو اس کا علاج ثبات وہاں پر کیا ہے؟ ان غیر اختیاری وسوسوں کے اندر ثبات فی الامر کیا ہے، یعنی استقامت کیا ہے کہ اس کو نظر انداز کریں، اس سے کوئی غمزدہ بھی نہ ہو، اس کی کوئی فکر بھی نہ کرے، اس سے تشویش میں مبتلا بھی نہ ہو. بس وہ آیا خیال کا ایک کتا تھا، بھونک کے چلا گیا، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے تو وہ ثبات حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ جو مقصود ہے، جو مانگا جا رہا ہے. یہ ہے غیر اختیاری وسوسوں کے بارے میں. لوگ بہت بکثرت پریشان رہتے ہیں، اور خود مجھ سے پتہ نہیں کتنے لوگ زبانی تحریری سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا وسوسہ آتا ہے کہ مجھے جل کر کوئلہ ہونا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ اس کو میں زبان سے نکالوں، تو اس کا یہ کہنا کہ مجھے جل جانا، کوئلہ بن جانا زیادہ پسند ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پکا مومن ہے. اگر پکا مومن نہ ہوتا تو اس کو زبان سے نکالنے میں اس کو اتنی قباحت محسوس نہ ہوتی جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو. لہذا اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ آئیں گے، شیطان علامہ نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنی حرکتیں کرتا رہے گا، غیر اختیاری طور پر خیالات لائے گا، تو لانے دو اس کو. لیکن ہم نے تو الحمدللہ ہمیں جو بات ہم نے سوچ الحمدللہ پورے اعتقاد کے ساتھ حاصل کی ہے، اس کے اندر وہ کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتا ان وسوسوں کے ذریعے. تو یہاں غیر اختیاری وسوسوں اور غیر اختیاری خیالات کا علاج اور اس کے اندر ثبات، اس میں استقامت، یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو. یہ سمجھے تو میرے مومن ہونے کی علامت ہے. ایک جو خطرناک چیز ہے جو استقامت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. یعنی ایسی باتیں، ایسے افکار، ایسے فلسفے، ایسے نظریات لے کر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتے ہیں. اور ایک آدمی جو اللہ بچائے کتنا پکا مومن ہو، لیکن اگر کسی غلط صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی الٹی سیدھی بات دماغ میں یا کان میں پڑ گئی تو بعض اوقات وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں واقعتاً، محض وسوسہ نہیں، واقعتاً شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹنے کے خیالات آنے لگتے ہیں. یہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ یہ غلط صحبت سے اور ایسے
لوگوں کی صحبت سے کہ جن کو جو سلف صالحین کا جو طریقہ، جمہور امت کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اس جمہور امت کے طریقے سے ہٹ کر کہتے ہیں بھئی دعویٰ یہ ہوتا ہے، اندرونی طور پر یہ دعویٰ پنہا ہوتا ہے کہ 1400 سال میں اسلام کو کوئی اور صحیح سمجھ نہیں سکا۔ ہم آج عقل کی بنیاد پر، عقلی نظریات کی بنیاد پر، صحیح فلسفے کی بنیاد پر ہم جو ہیں وہ آئے ہیں اور آ کر ایک نیا نظریہ لے کر آئے ہیں، اور وہ نظریہ اگر آدمی پہلے سے اس کے اندر پختگی نہ ہو تو وہ نظریہ بعض اوقات دل لبھا لیتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اور اسی کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، ایسے داعی پیدا ہوں گے، ایسے دعوت دینے والے پیدا ہوں گے جو در حقیقت جہنم کے دروازوں کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہوں، اپنے غلط افکار کی وجہ سے، اپنے گمراہانہ خیالات کی وجہ سے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے اندر بڑے دلکش نظر آتے ہیں۔ بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ تو دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو بڑی لاجیکل ہوتی ہے، اور ان کے بیان میں بڑا زور ہے، اور ان کے دلائل میں بڑا وزن ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے ان کی۔ تو اس کے نتیجے میں ایک گروہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ثبات فی الامر ہے، یعنی دین کے اوپر جو استقامت کا ایک جو مطلوب تھی، اللہ بچائے وہ اس سے ڈگمگا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا، ہر دور میں رہا لیکن ہمارے دور کے اندر تو وہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ طرح طرح کے اسلام کے تشریح کرنے والے، طرح طرح کے دعوتیں دینے والے، نئے نئے افکار لانے والے، اور قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنے والے جو جمہور امت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسری یہ خطرناک چیز ہے۔ وسوسے خطرناک نہیں، جو غیر اختیاری طور پر آئیں وہ خطرناک نہیں، لیکن یہ جو ہے، یہ چونکہ بظاہر عقل کے لبادے میں آتے ہیں اور فکر اور منطق کے لبادے میں آتے ہیں، تو اس واسطے لوگ ان کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی۔ تو اب وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے مانگ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، میں ایسی مجھے ثابت قدمی آپ عطا فرما دیجئے دین کے معاملے میں کہ کوئی مجھے ہلا نہ سکے، کوئی مجھے ڈگمگا نہ سکے۔ یہ اللہ تعالی سے مانگنے ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور ظاہری اسباب میں اس کا جو راستہ ہے وہ ہے نیک صحبت، صحیح صحبت، یعنی صحبت ایسے افراد کی کہ جو جمہور امت کے راستے پر ہوں، جمہور امت سے ہٹ کر انہیں کوئی الگ راستہ اختیار نہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت جو ہے وہ 72 بعض روایتوں میں اور 73 بعض روایتوں میں فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ہر ایک یعنی 73 فرقوں میں کیا مانا کہ 73 قسم کے افکار، 73 قسم کے نظریات، 73 قسم کے مسالک پیدا ہو جائیں گے، اور ہر ایک اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صحیح ہوں اور باقی غلط ہیں۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ان میں یہی فرمایا آپ نے کہ سب جو ہیں وہ جہنم کے راستے والے ہوں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک طائفے کے، ایک فرقے کے۔ پوچھا کون ہوگا وہ؟ تو اس کی تشریح آپ نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ معیار بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ تو 73 میں سے وہ 72 میں سے 71 ہوں یا 73 میں سے 72 ہوں، وہ ایسے راستے ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو معیار تمہارے پاس یہ ہے، صحیح اور غلط کا معیار، وہ کیا ہے؟ میں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو جو کوئی آئے آپ کے پاس، کوئی نظریہ آئے، کوئی فکر آئے، کوئی نئی سوچ آئے، تو اس کو اس معیار پر پرکھ لو کہ آیا وہ میری سنت اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ اس کے ساتھ میل کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی۔ اگر میل کھا رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے میل نہیں کھا رہی، آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں زیادہ سمجھتا ہوں اسلام کو۔ صحابہ کرام کوئی معصوم نہیں تھے، یہ ایک بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ واقعی صحیح بات ہے کہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم تو انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ معصوم تو نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے ایک ایک فرد ان کا معصوم نہ ہو، ہر فرد چاہے معصوم نہ ہو، لیکن ان کا مجموعہ، میرے صحابہ کا مجموعہ یہ معصوم ہے، اس واسطے کہ میں نے یہ معیار بتا دیا کہ حق اور باطل کا معیار میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اگر کوئی راستہ ایسا نکل رہا ہے کہ جو میری سنت کے یا میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ کسی صحابی کے راستے پر نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات نکالی گئی ہے، تو وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہے جو کہ جن کو فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو چونکہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، کوئی دور ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ہر دور میں ہوئے، اس میں جہمیہ اس میں ہوئے، معتزلہ اس میں ہوئے، کرامیہ اس میں ہوئے، جبریہ اس میں ہوئے، قدریہ اس میں ہوئے، خدا جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے، لیکن مان علیہ و صحابی سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اپنے زمانے میں ان کا طوطی بولا، ذہنوں پر ان کے افکار مسلط ہوئے، لوگ ان کے پیچھے چلے، ان کے افکار کا ڈنکا بجا، ان کو بعض مرتبہ حکومت بھی حاصل ہو گئی، اور مان علیہ و صحابی والے جو ہیں وہ پیچھے، یعنی وہ اقلیت میں رہ گئے اور ان کے اوپر ظلم بھی توڑے گئے۔ لیکن آخر کار کیا ہوا کہ وہ تاریخ کے اوراق کی زینت بن کر رہ گئے۔ اب تاریخ میں پڑھ لو ان کو، وہی نظریہ جو بڑے تمطراق سے وجود میں آیا تھا، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، آج وہ تاریخ میں بس پڑھ لو کہ بھئی ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، قصہ ختم ہو گیا، آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں نظریات ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک ان کی چمک دمک لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جو مان علیہ و صحابی والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ پرانے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، اور کچھ عرصے تک وہ ان کا ڈنکا بجا رہتا ہے۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ
ان کے افکار کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. رہتا وہی ہے جو مان علیہ وصحابہ پر ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ایسا ایک طائفہ برقرار رہے گا کہ جو صحیح راستے پر ہوگا، حق پر ہوگا، اور کوئی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا. وہ آخری وقت تک قائم رہیں گے. تو وہ طائفہ کون سا ہے؟ وہی ہے ما انا علیہ واصحابی والا. اور اس کو اگر آسان الفاظ میں تعبیر کیا جائے تو یہ کہ جمہور امت وہ جس طرف جا رہی ہے، جمہور امت کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے ہٹا ہوا جو بھی ہوگا وہ غلط راستے پر ہوگا. اور جو جمہور امت کے مطابق ہوگا وہ معنی علیہ واصحابہ والا ہوگا. اس میں کچھ اجتہادی اختلافات بے شک ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام میں بھی اجتہادی اختلافات ہوئے تھے. اگر ان اجتہادی اختلافات میں سے کوئی شخص ایک راستے کو اختیار کرتا ہے دوسرے کو نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مان علیہ وصحابہ سے باہر نہیں جاتا. لیکن جو مجموعہ معصوم ہے وہ مجموعہ، اس سے ہٹنا یہ ہے خطرناک چیز. لہذا جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے نظریات کی جو چمک دمک ہوتی ہے اس سے متاثر نہ ہو. یہ دیکھو کہ جمہور امت سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، اس پر عمل پیرا ہے لوگ. تو وہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کسی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت غلط راستے کی دعوت ہے. اللہ بچائے وہ دعات الی ابواب جہنم میں داخل ہونے کا اس کا اندیشہ ہے. لہذا راستہ کیا ہے کہ جمہور امت کے تابع رہ کر جو لوگ چل رہے ہیں، چاہے ان میں وہ ظاہری چمک دمک ویسی نہ ہو، وہ سادہ لوگ ہوں، لیکن انہی کا دامن پکڑے رہو، انہی کی صحبت اختیار کرو، انہی کی باتیں سنو، انہی کے صحبت میں رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس گمراہیوں کے راستے سے محفوظ رکھے گا. اور یہ مانگتے رہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے اس میں. کیونکہ یہ مانگنے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ گمراہیوں کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف بلاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ بچائے جو انسان کا جو دل ہے نا، یہ بھی بڑی نازک چیز ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ القلوب بین اصبع الرحمن، باری تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے دل. بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات، غلط جگہ پر آپ پہنچ گئے اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ دل میں اٹک گئی، تو اس اٹکنے کی وجہ سے اللہ بچائے راستہ بدل جاتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان ساری زندگی بہترین عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اچانک اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ اچانک راستہ اس نے دوسرا اختیار کر لیتا ہے اور اللہ بچائے پھر وہ جہنم والا بن جاتا ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک جگہ جم کر بیٹھنے کے بجائے ذائقے سونگتا پھرے
کہ فلاں کی مجلس میں بھی چلا جاؤں، وہ ایک نیا آدمی آیا ہے، اسے نئی انداز سے دین کی تشریح کرنی شروع کر دی ہے، وہ ایک نیا، اس کا بھی ذائقہ جا کے سونگوں، چکھوں، اس کی بھی بات سنوں، اس کی بھی بات سنوں، ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو پتہ نہیں کس وقت کیا کون سی بات انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ لہذا یہ دعا اس کا آدمی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ تو جب مانگتا رہے گا پھر نہیں اللہ میں گمراہ کرے گا، جب مانگتا رہے گا کہ مجھے ثابت قدمی چاہیے، اے اللہ مجھے دے دیجئے ثابت قدمی، تو پھر کوئی دوسرا اس کو آ کر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ مانگتا بھی رہے اور صحبت اختیار ایسے لوگوں کی کرے جو جمہور امت کے راستے پر ہو، تو پھر کوئی اس کو خطرہ نہیں انشاءاللہ، جبکہ وہ مانگتا رہے۔ تو خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی صحبت کو پہلے سے سوچ سمجھ کر، جو متبع سنت لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اور جب ایک در پکڑ لیا تو یک در گیر و محکم گیر، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور ذائقے چکھتا نہ پھرے کہ فلاں جگہ بھی ذائقہ دیکھ لو، فلاں کا بھی ذائقہ دیکھ لو۔ اسی کو حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں وحدت مطلب، کہ یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے، وہ جب دین ایک اچھی طرح دل میں گھر کر گیا تو اب بس ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صحیح صحبت ہمیں مل گئی تو اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بات دین پر استقامت کے لیے یہ ہے۔ اسی کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ عملی پہلو ہے ثبات کا۔ عملی پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات عملی طور پر اس کے اوپر حالات مختلف گزرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ضروریات لائق نہ ہوں، جس کے خواہشات نہ ہوں، جس کا گھر بار نہ ہو، جس کی اعلی اولاد نہ ہو، جس کے رشتہ دار نہ ہوں، جس کے دوست احباب نہ ہوں۔ تو اگر کسی نے ایک معمول اپنے دین کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق مقرر کر لیا، اس معمول سے ہٹانے کے لیے بہت سے دوائی آتے ہیں۔ نماز باجماعت ہے مثلا، تو نماز باجماعت کا میں نے اپنی طرف سے اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسے دوائی آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کسی وقت ڈگمگا جاتا ہوں، اور مجلس جمی ہوئی ہے، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اب اس وقت میں اٹھ کے جانا جو ہے وہ دل پر گراں گزرتا ہے، چلو گھر میں کر لیں گے یا نماز گھر میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ استقامت کے خلاف ہے، بغیر شرعی عذر کے ایسا کر لینا۔ اور بھی جس طرح عبادات ہیں، اگر کسی شخص نے کوئی معمول مقرر کیے ہوئے ہیں ذکر کے، تسبیحات کے، دعاؤں کے، اس میں شواغل آتے ہیں، تو اگر آدمی ان شواغل کی طرف کو اہمیت دے کر، اور وہ کبھی ایک کام کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ایک کام کر کے کچھ دن لگے رہے، اس کے بعد پھر دل اچاٹ ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی ثابت قدمی کے خلاف ہے، یہ عملی ثابت قدمی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہو مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ دین کے معاملے میں جب میں نے ایک روش اختیار کر لی، ایک معمول بنا لیا،
تو اب چاہے ادھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یعنی مانا یہ دنیا ادھر کی ادھر سے مراد یہ کہ چاہے میرے دل اکتا رہا ہو، چاہے میں دل نہ چاہ رہا ہو، چاہے مجھے سستی ہو رہی ہو، مگر میں اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام ضرور کروں گا. یہ استقامت. اسی لیے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو. لمبے چوڑے معمول چاہے نہ بناؤ، نوافل سے متعلق لمبے چوڑے معمول نہ بناؤ، لیکن جو بناؤ اس پر استقامت اختیار کرو. اس طرح کی استقامت کہ میرے طبیعت میں چاہے سستی ہو، کاہلی ہو، اکتاہٹ ہو، لیکن میں کسی قیمت پہ اس کو چھوڑوں گا نہیں، بغیر عذر شرعی کے. جو آزار شرعی ہوتے ہیں وہ بیماری ہے، آزاری ہے، اس کی وجہ سے چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا. لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، دل نہ چاہنے کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑنا، یہ استقامت کے خلاف ہے. اور اس کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ انسان اپنے اوپر زبردستی کرے. یہ وقت میں نے اس کام کے لیے مقرر کر لیا ہے تو میں چاہے میرے دل پر آرے کیوں نہ چل جائے، میں کروں گا یہ کام. زبردستی کے بغیر نہیں ہوتا. جو بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے، وہ کچھ چھو منتر کر دے گا اور وہ چھو منتر کے ذریعے ہمیں استقامت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ہمیشہ خام خیالی میں مبتلا رہیں گے. کوئی اگر چھو منتر سے دنیا بدلتی اور اصلاح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون چھو منتر کرنے والا. لیکن آپ نے عمل کرنا سکھایا. کوئی صحابی عمل کے بغیر نہیں پہنچ گیا اپنے مقام تک. اور عمل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان اپنے اوپر زبردستی کرے، کاہلی سستی کو خاطر میں نہ لائے، تو وہ کرتا رہے گا تو استقامت حاصل ہوگی. یہ ساری باتیں ہیں جو مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ مجھے اس دین کے معاملے میں ثبات عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، استقلال عطا فرما، استقامت عطا فرما. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ لفظ تو اگرچہ ظاہر اس کا دین کی طرف جا رہا ہے، لیکن لفظ چونکہ عام استعمال کیا تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دنیا کے ہر کام میں استقامت مطلوب ہے. دنیا کے ہر کام میں مطلوب ہے. جو آدمی ڈل ہوتا ہے، کبھی ایک کام کر لیا، کبھی دوسرا کر لیا، کبھی تیسرا کر لیا، کبھی ہاں لگ گیا، کبھی وہاں لگ گیا، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے کاموں میں بھی استقامت مطلوب. جو کام اختیار کیا اس کو جم کر کرے اور اپنے آپ پر زبردستی کر کے کرے. کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، یہ دنیا کے اندر بھی ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا. تو بھائی اسے ابھی آج اتنی دعا کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. یہ ہے جس کو خزانہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جب مال و دولت کے خزانے اکٹھے کر رہی ہو تو تم یہ خزانے اختیار کرو کہ ثبات مانگو، اللہ سے استقامت مانگو. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. استغفر اللہ. اچھا بھائی ابھی آدھا گھنٹہ ہے نماز میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا کچھ کام کر لوں.